اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی اخروی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے موت کے بعد والی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اگر تگ و دو کرتا ہے تو ہم اس کا معاوضہ اس کو اس کی تگ و دو سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر صرف دنیا ہی اس کا مطمع نظر ہے اور دنیا ہی اس کا ذوق و شوق، اسی پر اس کی تگ و دو ہے، تو محنت اس کی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا تو دیں گے، جتنی محنت کر رہا ہے اس کی محنت کا معاوضہ کو مل جائے گا، لیکن اگر اس نے اللہ کے دین کو نظر انداز کر کے، آخرت کو نظر انداز کر کے صرف دنیا ہی کے لیے وہ جیتا رہا تو پھر وہ یہ دیکھ لے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، پھر آخرت میں اللہ سے اسے کچھ نہیں ملے گا، وہاں اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو ایسی نعمتیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کی قدر نہیں کی جاتی اور اس سے لوگ اس کے بڑے خسارے میں ہیں۔ ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، کہ جب آدمی صحت مند ہو اس وقت تو اللہ کی عبادت کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے مسجد میں آنا، ذکر، اذکار، قرآن تلاوت، صدقہ، خیرات، معاملات، جتنے بھی خیر کے کام ہیں اللہ کی عبادت کا جن کے ہاں تعلق ہے، تو ان دو چیزوں میں وہ اللہ کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسے صحت کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کے قریب زیادہ ہو اور اللہ کا شکر زیادہ ادا کرے۔ کسی کو بیمار دیکھتا ہے، پریشان حال دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر زیادہ کرے گا، اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ شخص ان دو چیزوں کی، ایسے فراغت ہے، جیسے آج کل کرونا کے حالات ہیں، کاروبار بند ہیں، لوگ نہیں جا رہے، ٹائم ہے، فراغت ہے، بندہ دین سیکھ لے، قرآن یاد نہیں، قرآن صحیح طرح تلفظ کے ساتھ کچھ پارے پڑھ لے، کچھ قرآن کی صورتیں یاد کر لے، میکسیمم ٹائم اللہ کی تقرب میں، قربت میں گزار لے۔ اور اگر ان دو چیزوں کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے تو پھر ان کا دنیا ہی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، تو فرمایا یہ بڑے خسارے والے لوگ ہیں۔ ایسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص یہ عزم کر لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے آسودہ کر لیتا ہے، فارغ کر لیتا ہے، جو مسجد دنیا کام ہو، جب بھی اس کا وہ روزے کا معاملہ ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، صدقہ خیرات کا ہے، نماز کا ہے، قرآن کا تلاوت کا ہے، جو بھی خیر کا کام آتا ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کر لے، اپنا ذہن بنا لے کہ اللہ میں نے ہر چیز دنیا کے پیچھے کرنی ہے، لیکن جب تیرا امر تیرا حکم ہوگا اس کو میں نے فرسٹ پریارٹی دینی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر جو انعام کریں گے وہ یہ ہوگا، دو انعام ہیں۔ پہلے تو اس کو فقر سے، فقیری سے، محتاجی سے، تنگی سے اللہ اس کو نکال لیں گے۔ دوسرا، اس کے دل کو قناعت سے بھر دیں گے، یعنی مال کی ہوس، اس کے لیے دوڑنا، اس کے لیے بے چین لین رہنا، اسے بڑھاتے جانا، اسے زیادہ کرتے جانا، اور اسی تگ و دو میں وہ سارا جو معاملہ کرے گا تو اس کا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم، اگر تو اللہ کی عبادت کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اللہ تجھے دنیا کے معاملات میں الجھا دے گا اور تیرے دل کو قناعت سے خالی کر دے گا، یعنی پھر تیرا صبر نہیں ہوگا، تو اس سے جتنا مرضی آ جائے، معاملات ہو جائیں، تیرا دل نہیں بھرے گا، کیونکہ اللہ نے تیرے دل سے قناعت والی جو نعمت ہے وہ ہٹا لی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اپنے صحابہ کو، فرمایا میں اس چیز سے پریشان نہیں ہوں کہ تم محتاجی تمہیں نقصان دہ ہوگی تمہارے لیے، یعنی تمہیں یا محتاجی میں تم فقیری تمہیں گھیر لے گی، یعنی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ آدمی کا جو سب سے بڑا، جس بندے کو اگر مالی طور پہ کچھ اس کے معاملات کم ہیں، صرف اس کو نبی السلام نے ایک دعا بتائی کہ یا اللہ آل محمد کو اتنا دے کہ ان کی ضروریات زندگی بڑی آسودگی کے ساتھ پوری ہوتے ہیں۔ تو اس میں فرمایا میں اللہ کے نبی تم سے اس لیے ڈرتا ہوں، تمہاری اپنی امت سے، کہ تم پر مال کی فراوانی کر دی جائے گی، مال زیادہ ہو جائے گا، پھر جو مال کی ہوس ہے زیادہ سے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جو مال کی کثرت اس کے ذہنوں میں سما چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آ جائے، اس کی یہ ہوس سوائے قبر کے اور موت کے اور کوئی چیز پوری نہیں کرے گی۔
نبی السلام فرماتے ہیں اگر اس کو آدم کے بیٹے کو ایک پوری وادی سونے کی دے دی جائے اور اسے پتہ اتنا سونا سب کچھ ہے، تب بھی یہ دوسری کی حوث کرے گا کہ میرے پاس کوئی اور بھی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بھائیو، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنا اور اپنے دنیاوی معاملات میں سے اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالنا۔ آج دیکھ لیں ہر بندہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ کہے گا کہ مسجد کے معاملے ہیں، مدرسے کے ہیں، کہ اور ہیں، چلو پیسے پوسے دے کے تو ان کو راضی کر دو۔ ٹائم اور وقت نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ آدمی کا آج جو اس کی نظروں میں قیمتی چیز ہے وہ اس کا وقت ہے، اور اللہ بھی وقت چاہتا ہے کہ جب اللہ کا امر آئے، نماز ہے، دوسرے معاملات ہیں، خیر کام ہے، تو بندہ اللہ کی طرف رجوع زیادہ کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ رزق اللہ نے دے دینا ہے، اور اللہ تیری محتاجی دور کر دے گا، تیرا فقر دور کر دے گا، تنگی دور کر دے گا، لیکن تم بھی اگر اپنے آپ کو اللہ کے لیے کوئی ٹائم نکالو گے تو اللہ بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔